سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سواں کرے، سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سواں کرے۔ معاملات دو بندوں کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، اور جس کسی نے بھی قاری صاحب سے کیسا بھی انٹریکشن کیا ہو وہ یقیناً ان تین چیزوں کی گواہی تو ضرور دے گا۔ مجھے یاد ہو میں نومبر میں جب انگلینڈ گیا تھا تو جہاں جہاں مانچسٹر میں میرے پروگرامز ہوئے، ہر بندے نے قاری صاحب کے بارے میں پوچھا، قاری صاحب نہیں آئے، ان کا ویزا نہیں لگا۔ اس وقت ویزا ان کا لگا نہیں تھا، اور وہ مجھ سے بار بار کہتے بھی تھے کہ دعا کر دیجئے کہ ویزا لگ جائے تو پھر میں وہاں پہنچوں۔ لوگ مشتاق ہیں، بہت کافی عزت ہے ان کی وہاں۔ علامہ صاحب کی جو NMJM ہے، نارتھ مانچسٹر جامعہ ماسک، اس مسجد میں انہوں نے تراویح بھی سنائی ہے، جمعہ کی امامت کی ہے، نعت خوانی کی محفلیں کی ہیں، اور کسی محفل میں تو ویس رضا قادری صاحب نے بھی ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا ہے۔ وہ ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ مگر یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جب چلا جاتا ہے تو بعد میں اس کی قدر زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے کیسے ہیرے کو کھو دیا ہے۔ ایک یاد اور بھی تازہ ہو گئی، 16 دسمبر 2017 سید احمد صاحب، اور 16 جنوری 2022 قاری ریاض الدین صاحب، دونوں اپنی 30s میں ہی تھے۔ یہ ارلی 30s میں تھے اور یہ لیٹ 30s میں تھے، یا سمجھو 40 کے ہوں گے عمر کے حساب سے۔ سنی دعوت اسلامی کے یہ جیمز ہیں، یہ جویلز ہیں، یہ ڈائمنڈز ہیں، یہ ہیرے ہیں۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا۔ میں اس کرب کو محسوس کر رہا ہوں جو اس وقت امیر سنی دعوت اسلامی کے دل میں ہے، حضور مفکر اسلام کے دل میں ہے۔ پچھلے 2 دن سے مسلسل میں ان سے رابطے میں ہوں، گفتگو ہو رہی ہے، اور جو الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا، تو ان کے دل کی حالت کیا ہوگی۔ اور جب اس وقت ہم سب کا یہ عالم ہے تو مرحوم کی فیملی کا کیا عالم ہوگا، اس کو ہم صرف تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ بہرحال کافی طویل انتظار کے بعد ان کا ویزا لگا، وہ بڑے خوش ہوئے۔ کسے پتا تھا کہ یہ ویزا جنت کا ہوگا؟ انسان منصوبے بناتا رہتا ہے، لیکن تقدیر کچھ اور لکھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ خوشی خوشی یہاں سے گئے، وہاں سے جانے کے بعد بھی رابطے میں رہتے تھے۔ بہرحال میں آپ کو صرف ایک آفیشیل بریفنگ دے دوں، کیونکہ واٹس ایپ پر جو بہت کچھ لوگ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ پوسٹ کرتے رہتے ہیں اننیسیسری، اور یہ اوائڈ کیجیے، آپ سب لوگ اس کو اوائڈ کیجیے۔ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کی طرف سے بھی میں انسٹرکشن دے رہا ہوں، اور آپ سب کو بھی ایک ذمہ دار کی حیثیت سے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ کسی کے جذبات سے کھلواڑ ہوتا ہے۔ آپ کو تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے نیوز پہنچا دی، کیا ضرورت ہے؟ آفیشیل SDI ہے نا ایسی نیوز دینے کے لیے، جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ تو خاموش ہیں، اور آپ اس کی تصویر اس کی تصویر اٹھا کے یہ قاری صاحب کی میت ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ ان کے گھر والوں کا تو سوچیے آپ، جب ان تک پہنچے گا وہ تو ان کے جذبات کا کیا عالم ہوگا۔ یہ سب مت کیجئے، تھوڑا انتظار کیجئے، آفیشیل خبر آنے دیجئے، اور جب آتھینٹک سورسز سے آپ کو ملے پھر اس کو آپ بھیجئے دوسروں تک، تو کوئی بات نہیں۔ لیکن ادھر سے ملا ادھر سے ملا، یہ اصل میں مانچسٹر میں ان کا قیام ہوتا تھا، جو فضل بھائی جن کے لڑکے کا بھی انتقال ہوا ہے، عادل، محمد عادل، بہت پیارا بچہ، میں جانتا ہوں اس کو۔ اور جب بھی ہمارے پروگرامز وہاں ہوتے ہیں، کوئی بڑے پروگرامز یا علامہ صاحب کی مسجد میں پروگرام، تو ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ یہ عادل ہی بچہ یہی لگایا کرتا ہے، اور بہت پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی نعت شریف کی، خود بھی باشرح ہے، باادب ہے۔ میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ اس کی عمر زیادہ ہوئی تو 24 سال کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔
2 بھائیوں کا یہ تیسرا بھائی، والدین کی یہ 3 اولادیں، اس میں سے ایک یہ تھا، بہت پیارا بچہ تھا۔ قاری صاحب کو لے کر کے وہ لندن گئے مانچسٹر سے، وہاں پر ایک محفل نعت تھی، اور لندن میں جو مسجد قباء ہے شیوزبری اسٹریٹ پر، ایسٹ ہیم کر کے ایک علاقہ ہے، وہاں پر ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں تو اپنے ہی لوگ ہیں سب، حافظ معین جو یہاں سے حفظ کر کے گئے ہیں ابھی وہ وہاں اس مسجد کے ذمہ دار ہیں، اور قاری ارشاد مولانا ارشاد اظہری صاحب جو اس وقت وہاں پر امام ہیں، تو اسی مسجد میں ان کا آخری پروگرام ہوا۔ وہاں سے نکلے رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے، تو سب لوگوں نے کہا کہ ابھی مت نکلیے، آپ یہیں رک جائیے، کیونکہ کل یعنی دوسرے روز لیسٹر ایک سٹی ہے سینٹرل لندن میں، وہاں پر ان کا پروگرام ہونا تھا۔ اب لیسٹر پڑتا ہے مانچسٹر اور لندن کے تقریباً بیچوں بیچ، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ مانچسٹر جاؤ گے، وہاں سے ریٹرن واپس پھر لندن لیسٹر کے لیے آؤ گے، تو اس سے بہتر ہے کہ یہیں لندن میں رک جائیے، کل لیسٹر کا پروگرام کیجیے پھر مانچسٹر چلے جائیے، تو زیادہ مناسب یہی ہوتا۔ مگر ہوا یہ کہ عادل کے والدین کو کل فلائی کرنا تھا اپنے وطن، تو عادل نے کہا کہ میں اپنے والدین کو سی آف کرنے کے لیے خود اسی گاڑی کو لے کر ایئرپورٹ جاؤں گا، والدین کو خداحافظ کروں گا، پھر آپ کو لے کر کے واپس لیسٹر آؤں گا، اور اس وجہ سے پلان چینج ہوا۔ یہ نکلنے کے بعد کوئی چیز بھول گئے تھے، تو واپس پھر قاری اپنے مولانا شاہ صاحب کے گھر پر آئے جی، تو انہوں نے کہا بھی کہ بھائی ابھی آپ واپس آ گئے، رک ہی جاؤ نا، کیوں جا رہے ہو؟ عادل سے کہا کہ عادل دیکھو تم ڈرائیونگ کر رہے ہو، ابھی رات ہو گئی ہے، تھوڑی چائے پی لو، تھوڑے فریش ہو جاؤ، نیند آ سکتی ہے، ہائی وے ہے، موٹر وے ہے، لمبا ہے سفر یہاں سے۔ تو عادل نے کہا کہ نہیں ابھی مجھے چائے کی حاجت نہیں، اگر مجھے نیند آئے گی نا تو میں نعت شریف لگا لوں گا، اور میری نیند اس کے بعد نہیں آتی مجھ کو۔ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ نعت شریف لگانے کی کیا ضرورت ہے، یہ سراپا نعت پڑھنے والے تمہارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بول دینا، یہ سنائیں گی تم کو۔ تو کہا نہیں، میں ان کو جو ہے وہ ان کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا، ان کو سونے دینا چاہتا ہوں، اور میں اپنی نعت لگا کر کے گاڑی ڈرائیو کروں گا۔ تو مذاقاً انہوں نے کہا کہ دیکھو بھی یہ سوئیں گے تو ٹھیک ہے، تم مت سو جانا ورنہ سب سو جائیں گے۔ اب دیکھو الفاظ کبھی کبھی نکلتے ہیں، اور وہ موقع کیا ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب کسی کی نیت تو ایسی نہیں ہوتی، لیکن انسان کو کیا پتا ہے کہ کس کی قضا کب لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ نکل گئے وہاں سے، اور نکلنے کے تقریباً سمجھو 11:30 کو وہاں کے لوکل ٹائم رات کے 11:30 کے قریب لندن سے نکلے ہیں، اور حادثہ تقریباً ہوا ہے 12:30 سے 1 کے درمیان، یعنی یہ یہاں سے پہنچے کیمبرج، جو آپ نے یونیورسٹی کا نام سنا ہوگا، کیمبرج ایک علاقہ ہے، تو اور ہوا یہ تھا کہ جو موٹر وے ہے، جو وہاں پر بڑے بڑے موٹر وے ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ پونا کا ایکسپریس وے ہے نا، یہ تو بہت یہ بھی چھوٹا ہے، اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور وہاں گاڑیاں بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ چلتی ہیں، اس لیے کسی کو اتنا خوف نہیں ہوتا ہے، لین کوئی کٹ نہیں کرے گا، سپیڈ مینٹین کریں گے لوگ، انڈیکیٹر دیں گے، یہ سب وہاں پر سسٹم ہے۔ مگر کسی وجہ سے وہ موٹر وے کلوز تھا، تو ان کو موٹر وے چھوڑ کر ڈویل وے جو ہوتا ہے وہ لینا پڑا۔ ڈویل وے مطلب وہ ڈبل روڈ ہوتا ہے، مطلب وہاں 3-4 لین نہیں ہوتی، ایک لین آنے کی ایک جانے کی، اور اسی میں یہ کچھ حادثہ ایسا ہوا کہ سامنے سے آنے والی گاڑی والے نے رانگ لین میں لا کر کے ان کو سامنے سے ڈیش کیا، اسی وقت ایک دوسری گاڑی نے بھی ان کو ڈیش کیا، 3 گاڑیوں کی ٹکر ہوئی ہے ایک ساتھ۔ عادل ڈرائیو کر رہے ہیں، قاری صاحب پیچھے بیٹھے اسی سائیڈ ڈرائیونگ سائیڈ میں، ایک اور لڑکا جو ہے عطا اللہ اور ایک اور زبیر، تو ایک لیفٹ سائیڈ میں بیٹھا اور ایک پیچھے، تو یہ دونوں جو ہے نا رائٹ سائیڈ کے تھے، ان کو زوردار امپیکٹ ہوا، قاری ریاض الدین صاحب کو پیچھے اور اس کو۔ عادل یہ کہا جاتا ہے کہ آن دی اسپاٹ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاری صاحب کو شدید چوٹیں آئی تھی، ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، مگر وہ پھر تاب نہیں لا سکے۔
ہم لوگ یہاں سے مسلسل رابطے میں رہے کہ کسی طرح سے ان کا اپڈیٹ ملے، لیکن وہاں کے رولز کے حساب سے وہ فیملی کے علاوہ اور کسی کو اپڈیٹ نہیں دیتے، تو اس لیے کچھ خبر ہی نہیں مل رہی تھی کہ کیا ہوا ہے ایکچولی. تو اس وجہ سے مکمل اپڈیٹس نہیں مل رہی تھی، اور لوگوں میں پھر کوئی یہ بھیج رہا ہے، کوئی وہ بھیج رہا ہے، کوئی وہ بھیج رہا ہے، اور جو آفیشیل لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اوائڈ کرو کسی بھی چیز کو پھیلانے سے پہلے. جنگل کی آگ کی طرح سب پھیل جاتا ہے اور اس کے بعد کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے. ابھی کسی نے ایک میت کی تصویر پوسٹ کر دی اور کہا کہ قاری ریاض الدین صاحب کی تصویر ہے میت کی. پھر میں نے وہاں رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، ایسی کوئی تصویر ریلیز نہیں ہوئی، ابھی باڈی ہی نہیں ملی ہے تو تصویر کہاں سے ریلیز ہوگی. ابھی تک باڈی ریلیز نہیں ہوئی ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو کہاں سے تصویر ریلیز ہوگی. خیر جو ہونا تھا سو ہو گیا. ابھی ایک بچہ جو ہے وہ ابھی انڈیوسڈ کوما میں ہے، مطلب ڈاکٹرز نے اس کو بے ہوش کیا ہوا ہے، اور ایک کے دونوں پیر فریکچر ہو گئے تو وہ بچ گئے ہیں ایسا ہے، لیکن وہ بھی ہاسپٹل میں ہے. ان کا آپریشن وغیرہ بھی ہو گیا ہوگا. ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اور ان دونوں مرحومین کے لیے دعا کریں، قاری ریاض الدین صاحب اور عادل محمد عادل کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو گھری کے رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اتفاق دیکھیے، قاری ریاض الدین صاحب نے جب نعت شریف پڑھنی شروع کی، اب ان کے بارے میں ان کی اگلی جو تعلیمی زندگی ہے، ایجوکیشنل لائف، اس کے بارے میں تو اساتذہ ہی بتا سکیں گے کہ کیا کیا انہوں نے کیا، اور دارالعلوم اسحاقیہ میں انہوں نے کیا پڑھا، اور یہاں آنے کے بعد نجمی کیسے بنے، اور سب یہ تو اساتذہ بتا سکتے ہیں، یا ان کے ہم کلاس جو ساتھی ہیں وہ بتا سکتے ہیں. ہم لوگوں نے جو دیکھا وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ ان کی دعوتی زندگی دیکھی ہے، ان کی ایجوکیشنل لائف نہیں دیکھی، میں نے نہیں دیکھی. مگر اتنا دیکھا تھا، قاری صاحب جب پڑھتے تھے، فیمس کب ہوئے وہ؟ جب حضرت نظمی میاں صاحب کا انتقال ہوا، حسنین میاں کا. مارارہ شریف میں انہوں نے نظمی میاں کی وہ نعت پڑھی تھی، ان کی جام جم آنکھیں. وہ نعت پہلے بھی لوگ پڑھتے تھے، لیکن جس دن قاری ریاض الدین صاحب نے ان کے وصال کے بعد اس کو پڑھا تو قاری صاحب بھی سب کے منظور نظر ہو گئے، اور نعت بھی سب دلوں کے اندر پہنچ گئی. ایسی مسحور کن آواز اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. ان کی جام جم آنکھیں شیشہ ہے بدن میرا، ان کی بند موٹی میں سارا باق پن میرا، ان کی بند موٹی میں سارا باق پن میرا. عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، بولو نا عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں لہو نہ پائے گا، پائے گا حشر تک کفن میرا، کفن میرا میلا نہ پائے گا حشر تک کفن. اتفاق کی بات ہے کہ اس محفل میں جو آخری کلپ ان کی آئی ہے نا، وہ اسی شعر کی آئی ہے، میلا ہو نہ پائے گا. وہ کہہ بھی رہے ہیں، موت کے بارے میں بول رہے ہیں. اب خود ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اب ان کا وقت آ چکا ہے. اللہ ہمیں اپنی موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ توبۃ نصوحا توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی اللہ بخشش فرمائے. عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، بولو نا عاشق نبی
راجستھانی سے ہے، بیکانیر سے، تو اور قربت ہے. میں غلام خواجہ ہوں، بولو میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا. اور یہ شعر ان پر صادق آئے گا کہ نعت مصطفیٰ پڑھنا، نعت مصطفیٰ لکھنا، نعت مصطفیٰ پڑھنا، نعت مصطفیٰ لکھنا، مجھ کو بخشوائے گا ہاں یہی چلن میرا، چلن میرا مجھ کو بخشوائے گا ہاں یہی چلن. اور یہ شعر بھی حشر میں ترازو پر تول جائیں گے اعمال، حشر میں ترازو پر تول جائیں گے اعمال، کام آ ہی جائے گا نعت کا یہ فن میرا، کام آ ہی جائے گا نعت کا یہ فن. گلشن مدینہ سے نظم مجھ کو نسبت ہے، گلشن مدینہ نظم مجھ کو نسبت ہے، ایک ایک کلی میری گل میرا چمن میرا. ایک عظیم قاری رخصت ہو گیا، ایک عظیم نعت خواں رخصت ہو گیا. مجھے یقین ہے وہ زندگی میں جیسے مجھ سے جب بھی میں اچھا پڑھتا تھا تو کہتے تھے قاری صاحب سجا دیے ہیں، اس وقت ان کی روح بھی کہہ رہی ہوگی قاری صاحب سجا دیے ہیں. یہ لمحات یاد رہ جاتے ہیں. اور میں کبھی کبھی ان سے محبت سے کہتا تھا کہ قاری صاحب یہ اتنی لمبی سانس آپ لیتے ہو تلاوت قرأت کرتے ہو، کیا آپ نے آکسیجن کا پمپ لگایا ہوا ہے کیا؟ تو کہتے تھے یہ بھی آپ نے سجا دیے ہیں. یہ ان کا انداز تھا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. میری گزارش ہے کہ خالد بھائی اگر کچھ اس سلسلے میں تعزیتی الفاظ یا مولانا عبدالرب صاحب کچھ بولنا چاہیں تو ضرور ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید خلق الموت والمحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تعزیتی نشست برادر مکرم صدیق محترم حضرت قاری ریاض الدین علیہ رحمہ اشرفی کی یاد میں کی گئی ہے، اور ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں قاری صاحب کو کن الفاظ میں آپ لوگوں کو سناؤں. یہاں جتنی نظریں بیٹھی ہوئی ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے قاری صاحب کا دیدار کیا ہے اور قاری صاحب کی زندگی کو دیکھا ہے.
میں نے محسوس کیا قاری صاحب سے ہم سے جو بات ہوتی تھی، جب تک دارالعلوم میں ساتھ میں تھے تو اکثر ملاقاتیں ہوتی تھیں، لیکن جب دارالعلوم میں پڑھانا چھوڑ دیا اور وہ پروگرام وغیرہ کرنے لگے تو بات ہوتی تھی تو ہمیشہ میرے عزیز یہ ان کا تکیہ کلام تھا ہمارے لیے، یہ ان کا تکیہ کلام تھا، اور اتنی محبت سے بات کرتے تھے، اتنی محبت سے کہ جتنے لوگوں سے قاری صاحب کی دوستی تھی ہر کوئی یہ گواہی دینے کے تیار ہے کہ قاری صاحب کی ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ جیسے رضوان بھائی جو آپ کے سامنے نعت سنائے، انہوں نے مسکراتے ہیں، ملتے ہیں آپ سے، ہر کوئی جانتا ہے کہ رضوان بھائی ہم کو زیادہ چاہتے ہیں، ہم کو زیادہ چاہتے ہیں۔ انہی کے شاگرد حضرت قاری ریاض الدین علیہ رحمہ تھے، جو ان کے مزار عتم کہہ لیجئے۔ اور کل جمدہ شاہی سے رات میں حضرت علامہ فاروق نظامی صاحب کا فون آیا، انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے، ہم نے ان کو بتایا تو انہوں نے ترجیح کے الفاظ پڑھے اور کہا کہ ایک موقع پر یشودن ہال میں پرلا میں پروگرام تھا اور قاری صاحب نے جو قرأت کی تو وہ پرلا والوں کو، پرلا والے کبھی بھول نہیں سکتے ہیں، پورے محفل پہ ایسا سناٹا چھا گیا، سب کے دلوں میں قرآن کریم کی تلاوت ایسا اتر رہی تھی کہ لوگ صرف سبحان اللہ اور ماشاء اللہ ہی کہہ رہے تھے۔ اور یہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ قاری صاحب جنت میں الحمدللہ رب العالمین، ہمارا یقین ہے، ہمارا اذعان ہے کہ جنت کے مہمان ہیں، اور جنت میں کون سا ان کا مقام ہوگا یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کون سی جنت عطا فرمائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب حافظ قرآن، قاری قرآن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو گویا کہ اللہ ارشاد فرمائے گا رتل کما یرتل فی الدنیا، کہ اے قاری قرآن تو پڑھ جیسے کہ دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا جا اور تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری تلاوت قرآن ختم ہوگی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی چھوٹی عمر میں قاری صاحب کی اتنی مقبولیت، ہر دل عزیز ہونا، یہ سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ ہر کوئی یوں ہی نہیں مشہور ہو جاتا ہے، ہر کوئی یوں ہی نہیں کسی کے دلوں کی دھڑکن بن جاتا ہے۔ یہ خلوص، یہ للہیت، جب کوئی اپنے آپ کو دین کی راہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، تبلیغ کی راہوں میں چل پڑتا ہے، اور جیسا کہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے اپنے تعزیتی نشست میں، تعزیتی پیغام میں ارشاد فرمایا کہ قاری صاحب نے کبھی دنیا کی جانب نہیں دیکھا، بلکہ جو ملا اس پر شکر کیا، نہیں ملا تو صبر کیا، کبھی آپ نے زندگی میں شکوہ شکایت نہیں کی۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن یہ محسوس ہو رہا ہے، پہلے تو دل ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہا ہے کہ قاری صاحب دنیا میں نہیں رہے۔ یہ بالکل حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ ابھی بلبل واقع مدینہ پڑھ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ اوپر سے آ رہے ہیں، تیار ہو کے آ رہے ہیں، وہ بھی ناشید سنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کثیر برکتوں سے انہیں نوازے اور انہیں غریق رحمت فرمائے، جنت میں اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ ہم سب کو جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، جو بھی ناظرین ہیں، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کو، ان کے برادران کو، ان کے اہلیہ محترمہ کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم نظر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم پیغام اور میں آپ حضرات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کے حکم پر، انسٹرکشن پر یہ پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ سب کے دل میں ان کے لیے محبت ہے، اور ان کے پسماندگان کے لیے محبت ہے، ان کی ہمدردی ہے، جس کی ہم قدر کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے کہ سنی دعوت اسلامی کی طرف سے انڈیا میں ان کے اہل خانہ کے لیے، پسماندگان کے لیے کسی قسم کے چندے کی نہ کوئی اپیل کی گئی ہے اور نہ اس کی کوئی اجازت دی گئی ہے۔ اس لیے کوئی صاحب بھی ان کے نام پر، ان کی فیملی کے نام پر چندہ وغیرہ نہ کریں۔ اللہ بڑا کارساز ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ انشاءاللہ ان کی فیملی کے لیے مناسب انتظام اللہ تعالیٰ ضرور فرمائے گا انشاءاللہ، لیکن کسی قسم کا چندہ نہیں ہوگا، اس کا ہر کوئی خیال رکھے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
اچھا ہاں فاتحہ کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو میرے پاس جو ہدیے آئے ہیں اصالِ ثواب کے وہ میں بتاؤں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں. یہ تو ہم نے جو گنے ہیں، ہم تک لوگوں نے جو پہنچائے وہ ہیں، اس کے علاوہ بے شمار لوگوں نے پڑھا ہوگا اور خود ہی پیش کر دیا ہوگا. اللہ سب کا پڑھنا قبول فرمائے اور سب کا اصالِ ثواب. تو جو میرے پاس پہنچا ہے وہ دیکھیے، درود شریف جو پہلے میرے پاس پہنچا ہے 11 کروڑ 31,734 درود شریف. اس کے بعد بھی آگے کلمہ طیبہ 61,799، قرآن مجید 66 تو باہر لوگوں نے پڑھے ہیں، اور یہاں جو ابھی میرے پاس پہنچا ہے وہ اس مجلس میں 3 قرآن شریف ختم ہوئے اور 6 قرآن شریف اور ختم ہوئے. اس کے علاوہ درود شریف 60,000 پڑھے گئے، یہاں کے لوگوں نے مل کے پڑھا. ہمارے الحاج عثمان بھائی نے بھی ایک قرآن کریم کا ختم جو ہے وہ ہدیہ کیا ہے، وہ بھی اس میں ہم شامل کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اسارٹڈ پارے لوگوں نے پڑھے ہیں الگ الگ ملا ادھر ادھر، 38 پارے، سورہ فاتحہ 17,000، سورہ یاسین 356، سورہ رحمت 10، سورہ واقعہ 21، سورہ ملک 216، سورہ اخلاص 35,000، استغفار 48,100، درود تاج 12,025، عہد نامہ 12,020، آیت کریمہ 22,000، پھر 2,000 کلمہ طیبہ، سورہ یاسین 10، سورہ مزمل 10، سورہ ملک 10، 40 عہد نامہ، 1 ختم قرآن اور 1 سے لے کر 5 پارے، پھر 2 سورہ یاسین، پھر 30 سورہ یاسین شریف، 10 سورہ ملک، 1,000 درود شریف، پھر 1,000 درود شریف، پھر 1 سے 13 پارے، 5,000 درود شریف، 15,000 کلمہ طیبہ، 30 یاسین شریف، 30 سورہ ملک، 30 سورہ مزمل، 30 سورہ نبا، 30 دن کی دلائل الخیرات شریف، اور اس کے علاوہ 5 یاسین شریف. اور ابھی مجھے ایک میسج اور مل رہا ہے مولانا طارق عباسی صاحب اور ان کے رفقا کی طرف سے 15 قرآن شریف، 1,29,04,080 درود شریف، پھر سورہ یاسین 83، سورہ رحمان 40، سورہ ملک 108، سورہ فجر 30 دعائے مستجاب، درود الکی 30، 15 سورہ فتح، 20 سورہ نبا، 15 سورہ واقعہ، 10 سورہ مزمل، 5 سورہ دخان، 50 سورہ فاتحہ، 40 سورہ ناس، 40 سورہ فلق، 40 سورہ کافرون، 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 47 پارے قرآن شریف کے الگ الگ، آیت کریمہ کا ختم 4,000، 6,110 کلمہ طیبہ اور 200 مرتبہ استغفار. اس میں ہم نے صادق بھائی نے جو بھیجا ہے وہ بھی شامل کیا ہے. پھر شیوڑی کے ہمارے ساتھی ایاز بھائی نے 20 مکمل قرآن شریف، 10 لاکھ درود شریف، 1 لاکھ استغفار، 1 لاکھ کلمہ طیبہ، 1 لاکھ یا سلامو اور 100 مرتبہ عہد نامہ. یہ سب میرے پاس جو پہنچا ہے وہ، جو الگ الگ لوگوں نے پڑھا ہے اور یہاں پر نہیں بھی پہنچا ہے وہ سب. ابھی فاتحہ کے بعد میں یہ ہدیہ ہبہ کرتا ہوں مولانا عبدالرب صاحب کو کہ وہ دعا جب فرمائیں گے تو ان سب کو اس میں شامل کریں. آپ ہی کریں انشاءاللہ. اور آپ کل شریف پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي المرام مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبل خادمه والبراق مركبه والمعراج صبره وسدة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى بالدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بدور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. 13 ختم قرآن علی بھائی نے اور ہمیں بھیجے ہیں وہ بھی اس میں شامل کریں گے ہم. اور ایک اپڈیٹ دعا سے پہلے یہ دے دوں کہ ابھی تدفین عمل میں نہیں آئی ہے اس لیے کہ ہاسپٹل سے ابھی باڈی ریلیز نہیں ہوئی ہے. آج امکانات تھے وہاں کا تو ٹائم ہمارے یہاں سے پیچھے ہے لیکن آج کی بھی پاسبلٹی نہیں ہے جو مجھے ابھی اپڈیٹ ملی ہے وہ. کل امید ہے کہ ہاسپٹل سے اگر باڈی ریلیز ہوتی ہے تمام کارروائیوں کے بعد تو پھر تدفین کا اعلان ہوگا اور تدفین انشاءاللہ مانچسٹر میں ہوگی انشاءاللہ. اور عادل جو محمد عادل کی جہاں ہوگی اسی کے ساتھ میں قاری صاحب کی بھی تدفین وہیں پر انشاءاللہ عمل میں آئے گی. تو دعا میں محمد عادل کو بھی شامل رکھیے گا. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ملکہ بادشاہ بندہ نوازا کریمہ کار سازا جو کچھ یہاں پر ذکر و اذکار کیا گیا قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ماشاءاللہ سبحان اللہ کہے گئے درود پاک کی تلاوت کی گئی اور ہمارے رضوان بھائی نے جن پڑھنے والوں کا اعلان کیا مولا تو علیم بذات الصدور مولا تو دلوں کی دھڑکنوں کا جاننے والا تو سب جانتا ہے مولا کون کس نے
بھیجا ہے مولا تم تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔